عظیم قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے کام کرتے رہے۔ انہوں نے دور دراز کے سفر اختیار کیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کے پیغام سے واقف ہو سکیں۔ اپنے سفروں کے دوران انہوں نے 2 مرتبہ شادی کی، پہلے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اگرچہ وہ اپنی زندگی سے مطمئن تھے، تاہم ایک گہری اور مستقل حسرت ہمیشہ ان کے ساتھ لگی رہی۔ اللہ نے انہیں اولاد سے نہیں نوازا تھا۔ پھر بڑھاپے میں انہیں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ایک خوبصورت فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ بن کر خوشی سے نہال ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا۔ چند حالات و واقعات کی وجہ سے، جو کہ ہم ایک اور کہانی میں بیان کریں گے، انہیں اپنے نومولود بیٹے اور بیوی کو عرب کے صحرا میں تنہا چھوڑنا پڑا۔ کئی سالوں بعد وہ ان کے پاس واپس آئے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک خوبصورت نوخیز جوان بن چکے تھے۔ دوبارہ ملاپ پر باپ اور بیٹا بہت خوش ہوئے۔ لیکن پھر ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہی ہیں۔ پہلے انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا، لیکن پھر وہی خواب دوبارہ آیا اور اس مرتبہ انہیں احساس ہوا کہ یہ محض ایک خواب نہیں ہے، اللہ انہیں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ فطری بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ کوئی باپ اپنے بچوں کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، خاص طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے پیارے اور پیار کرنے والے بیٹے کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کریں، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب سنائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پیغمبر کے فرزند تھے اور آگے چل کر انہیں خود بھی ایک عظیم پیغمبر بننا تھا۔ خواب سننے کے بعد انہوں نے وہ کہا جو کہ صرف ایک پیغمبر ہی کہہ سکتا تھا: پیارے ابا جان، ویسے ہی کیجیے جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ایک پہاڑی کے دامن میں لے گئے، انہیں زمین پر لٹایا اور ایک تیز دھار خنجر نکالا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ بیٹے کی شکل دیکھ کر ان کا ارادہ متزلزل نہ ہو جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام خاموش اور راضی بالرضا رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خنجر ان کی گردن پر رکھا، تکبیر پڑھی اور اپنی پوری قوت سے دبایا، مگر خنجر بے اثر رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن محفوظ رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کوشش کی اور پھر کوشش کی۔ خنجر بے اثر تھا اور بے اثر ہی رہا۔ انہوں نے آخری کوشش کی اور خنجر کو گوشت میں پھرتے اور اپنے ہاتھوں پر گرم خون کا چھینٹا پڑتے محسوس کیا۔ قربانی ہو چکی تھی۔ بوجھل دل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا ذبح شدہ جسم دیکھنے کی توقع کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے پٹھی کھولی، مگر یہ کیا؟ ان کے سامنے ایک مینڈے کا ذبح شدہ وجود پڑا تھا۔ اللہ نے پہلے ہی خنجر کی دھار بند کر دی
اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہونے کے لیے اس مینڈے کو بھیج دیا۔ اس لمحے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کیا اور انہیں بتایا کہ وہ ایمان کی اس آزمائش میں پورے اترے ہیں۔ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے نام پر کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ نے انہیں بتایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے فدیے میں ایک بڑی قربانی دی گئی ہے۔ اللہ نے ان سے یہ وعدہ بھی کیا کہ آنے والی نسلوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے نام کو اچھے لفظوں میں یاد رکھیں گی، اور یہ کہ ان کی قربانی کی یاد ہر سال تازہ کی جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ آج بھی ہر نماز میں متعدد مرتبہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر درود بھیجتے ہیں، اور ہر سال عید الاضحیٰ کے روز لاکھوں بھیڑ بکریاں، مویشی اور اونٹ ان کی اطاعت گزاری کی یاد میں ذبح کیے جاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں اپنے پیارے بیٹے کو قربان کر دینے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمادگی اور اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دینے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمادگی ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مومن کو کیسا طرز عمل اپنانا چاہیے، اور اس سے ہمیں اس انعام سے بھی آگاہی حاصل ہوتی ہے جو ان لوگوں کو ملتا ہے جو اللہ کی رضا کے سامنے بغیر کسی اعتراض اور بغیر کسی شک کے سر جھکا دیتے ہیں۔ ہم سب کے لیے یہ مشعل راہ ہونی چاہیے۔ ویورز، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ انٹرسٹنگ ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام کی سٹوریز میں سے میں نے آپ کو آج ایک سٹوری سنائی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بارے میں، جو کہ قربانی ہم آج تک بقرعید کے موقع پر، جیسے کہ آپ نے ہماری سٹوری میں سنا، کیا بات ہے ایسے بیٹے کی اور کیا بات ہے ایسے باپ کی کہ اولاد ماں باپ کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اللہ کی مرضی کے لیے اس آزمائش میں وہ پورا اترے اور انہوں نے اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ ویورز، ہمیں بھی ایسے ہی اللہ کی رضا میں ہمیشہ ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہمیشہ اپنی آزمائشوں میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو ہماری سٹوری کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ پھر انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ سے نئی انٹرسٹنگ سٹوریز کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اجازت چاہتے ہیں۔